Yeah, so it's a direct attack on یہ معاشروں پر ایک قسم کا براہ راست حملہ ہے. ایک تو آزادی اظہار پر حملہ ہے جہاں یہ اس چیز کو تبدیل کر سکتا ہے کہ آپ آن لائن کیا کہتے ہیں. یہ آپ کے حق وابستگی میں بھی تبدیلی لا سکتا ہے. جیسے اگر آپ کسی صحافی کے دوست ہیں تو ممکن ہے کہ آپ اس تعلق پر دوبارہ غور کریں، کیونکہ وہ جو لکھتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر وہ ناپسندیدہ ہوں اور اس کی وجہ سے کہیں آپ کی بھی نگرانی نہ کی جانے لگے. یہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کیا لکھتے ہیں اور اسے حکومت کی جانب سے ناگوار سمجھا جائے، اور حکومت من مرضی کے فیصلے کر سکتی ہے. کسی خاص جگہ پر لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے جیسے کہ ایکٹیوسٹ، اور وہ سبھی اپنے فون کو آف لائن کر دیں تو یہ سرویلنس سسٹم میں ایک خاص طرح کی ہٹ ہو سکتی ہے. اس مقام پر کیا ہو رہا ہے حکومت اس کا معائنہ کرنے کے لیے کسی کو بھیجنے کا فیصلہ کر سکتی ہے. تو یقینی طور پر اس کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے اور اس پر کہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. زیادہ تر حکومتیں نگرانی کے ان اقدامات کا جواز پیش کرنے کے لیے قومی مفاد کی اصطلاح کا استعمال کرتی ہیں. کیا ایسے کوئی بین الاقوامی قوانین ہیں جو اس بات کی وضاحت کر سکیں کہ قومی مفاد کی تعریف میں کیا شامل کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں، یا یہ فیصلہ کرنا حکومتوں پر منحصر ہے؟ قومی مفاد کی وضاحت کرنا آخراً حکومت کا ہی کام ہے. پاکستانی حکومت کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ اپنے لوگوں پر واضح کرے کہ قومی مفاد سے ان کی کیا مراد ہے. اس قومی فائر وال پروگرام کے تحت ممکنہ طور پر جس قسم کی نگرانی کی گئی، اقوام متحدہ کی متعدد رپورٹس اسے بڑے پیمانے پر کی جانے والی نگرانی شمار کرتی ہیں. 2014 میں انسداد دہشت گردی اور انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو ایک باضابطہ رپورٹ جاری کی تھی جس میں بڑے پیمانے پر الیکٹرانک آلات کی نگرانی کی مذمت کرتے ہوئے اسے پرائیویسی کے بنیادی حقوق کی واضح خلاف ورزی قرار دیا گیا تھا. اس وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نگرانی کے ٹولز پر شک کرے گی. لہٰذا حکومت کے لیے یہ واضح کرنا بہت اچھا ہوگا کہ وہ کس بات سے ڈرتی ہے اور اس قسم کے قومی فائر وال کے ذریعے سے کیا حاصل ہونے کی امید ہے، جو پہلے تو بڑے پیمانے پر نگرانی کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اور پھر اسے سینسر کرنے کے اگلے مرحلے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے انٹرنیٹ. کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اس جیسی دیگر تنظیمیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کچھ کر رہی ہیں کہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے آزادی اظہار کے حق پر اس طرح کی حکومتی نگرانی کی سرگرمیوں سے قدغن نہ لگے؟ we have a current campaign called Protect the Protest. ہماری ایک موجودہ مہم ہے جسے پروٹیکٹ دا پروٹیسٹ کہا جاتا ہے، جہاں ہم واضح طور پر یہ شعور بیدار کرتے ہیں کہ دنیا بھر کی حکومتوں کو احتجاج کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ احتجاج کو شدید خطرات لاحق ہیں اور انہیں اکثر شدید تشدد سے دبا دیا جاتا ہے. ایمنسٹی میں ہمارے پاس سیکیورٹی لیب کے نام سے ایک ذیلی ڈویژن ہے جہاں ہم بڑے پیمانے پر نگرانی کے طریقوں کا مقابلہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور ساتھ ہی اسپائی ویئرز کی تلاش کرتے ہیں جو ایکٹیوسٹ جیسے سماجی کارکنوں کی خفیہ نگرانی کر رہے ہوں. سال 2021 میں ہم نے سول سوسائٹی کے کارکنوں کے اسمارٹ فون سے حاصل کیے گئے فرانزک شواہد کو بے نقاب کیا تھا جو دنیا بھر کی حکومتوں کے لگائے گئے اسپائی ویئر سے متاثر ہوئے تھے. جب آپ مختلف حکومتوں کے ساتھ ان کی نگرانی کی سرگرمیوں کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں تو کیا حکومتیں حقیقتاً آپ کی بات سنتی ہیں؟ Change doesn't happen overnight. تبدیلی راتوں رات نہیں آتی، تاہم کئی حکومتوں کے درمیان کئی فورمز پر بات چیت ہوتی ہے جہاں کم از کم سول سوسائٹی ایکٹرز جیسے ایمنسٹی اور دیگر کے درمیان بات چیت ہوتی ہے. کچھ پیش رفت ہوئی ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے، جیسا کہ کچھ کمپنی آپ بھی فعال ہیں اور سول سوسائٹی کی رسائی کا غلط استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ کی رائے میں کن حالات میں حکومت کو اس طرح کی نگرانی کی سرگرمیوں کی اجازت ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسے بالکل واضح کرنا چاہیے، کیونکہ بڑے پیمانے پر نگرانی ہر ایک کو مشکوک بنا دیتی ہے. سول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ نے بھی اس پر تنقید کی ہے. کسی کی سرویلنس کرنے کے طریقے موجود ہیں اگر نگرانی کا مناسب طریقہ کار موجود ہو. ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان نے ان میں سے کچھ اصول مرتب کیے ہوں. اس کے لیے ضروری نگران کمیٹیوں کا ہونا ضروری ہے اور مخصوص کردہ مدت کے لیے وارنٹ پر جج کا دستخط ہونا. کیا آپ نے ابھی تک پاکستانی حکومت کے ساتھ ان حالیہ مجوزہ اقدامات کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے؟ As far as I know, جہاں تک میں جانتا ہوں ہم نے ابھی تک ایسا نہیں کیا، تاہم ہم اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ 12 جولائی کو اس بارے میں کچھ شائع کریں گے.